رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نحوہ العادون ولا یعد حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ نشرح برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، یقیناً آپ حضرات نے جس حوصلے سے حسینیت کی پرچم کو اس لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں ساری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی جزا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ آپ کے حوصلے کو پروردگار عالم دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور جس طریقے سے آپ حضرات اس عرصے کی مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں، وہ یقیناً قابل تعریف ہے، اور آپ حضرات نے یقیناً اپنا ثبوت دیا ہے، اپنے حوصلے کا ثبوت دیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ زیادہ نہ کہہ کر کے بس اتنا کہوں گا کہ سچا محب ہونے کی جو ایک دلیل ہے، وہ یقیناً آپ لوگوں نے اس کی کوشش کی کہ ہماری اس سچی محبت کو شہزادی کونین اپنے دامن میں جگہ دے۔ ہمارے فیروز زیدی صاحب، واسطی صاحب اور علوی صاحب یقیناً آپ حضرات نے اس لاک ڈاؤن میں جس طریقے کا انتظام کیا، وہ اپنے آپ میں قابل مبارکباد ہے، اور یہ انتظام اس بات کی علامت ہے کہ آپ عزائے سید الشہداء کے لیے آپ حضرات اور بھی جو لوگ سائڈ سے تعاون کر رہے ہوں گے، ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، وہ اس بات کو سوچ رہے ہوں گے ان کو بھی شہزادی اپنی رحمتوں سے مالا مال اور اپنی سرپرستی میں لیں، آپ حضرات کے کاروبار میں پروردگار عالم ترقی عطا کرے۔ بس زیادہ نہ کہہ کر کے خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب جو تمام عالم انسانیت کے لیے معجزہ بن کر آئی، اس کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، جس ذکر کی شروعات آج کے 11 روز قبل میں نے کی تھی، آج اس کے 12ویں اور آخری منزل میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے
اس کی سعادت پروردگار عالم نے ہمیں دی اور آپ کو دی، اس کی جزا پروردگار عالم ہمیں عطا کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پروردگار عالم اپنی قرآن مجید کے آیت میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے، هل أتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پروردگار عالم نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پروردگار عالم نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں گے اور ان کا ٹیسٹ لیں گے۔ کیوں آزمائے گا؟ کیوں ٹیسٹ لے گا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ ان کو میں نے سننے جیسے طاقت عطا کی ہے، دیکھنے جیسی قوت دی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، کس انداز سے ارشاد فرما رہا ہے؟ آپ نے غور کیا کہ وہ پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے تم کو راہ ہدایت ماضی میں دے دی ہے، اما شاکروں و اما کفورا۔ اب یہ تمہارا اختیاری عمل ہے کہ تم چاہو تو اپنی فطرت کے ذریعے، اپنی عادت کے ذریعے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، یا چاہو تو کفر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھی دیجیے عظمت آل محمد پر۔ بس عزاداران امام سید الشہداء، آج یہ آخری مجلس ہے، اور آخری مجلس میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ آپ حضرات کو کہ بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی کچھ سیکھنے کی اور کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے کائنات، چونکہ اس بارگاہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمیشہ سیکھنے کی ہی کوشش کرتے ہیں، یہی ان کا سب سے اہم فریضہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے کائنات مالک ارض و سما جس طریقے سے کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، یعنی تمہیں جو کچھ بھی مل جائے شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن مجید کا جملہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ شکر تم زمین سے ادا کرو، تمہاری نعمت آسمان سے آئے گی۔ نعمت مینس رزق، تمہارا رزق آسمان سے آئے گا۔ لئن کفرتم لازیدنکم، لیکن اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یہ سمجھ لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور کفر اختیار کر کے کوئی بچ نہیں پاتا۔ یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے۔ آپ بڑے بڑوں کو دیکھ لیجئے، ہر دور کے بادشاہوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے ظلم زیادتی کے ساتھ، فرعون کو دیکھ لیجئے، شداد کو دیکھ لیجئے، یزید کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد بنی عباسی کو دیکھ لیجئے، جتنی بھی تاریخیں گزری ہیں اس زمانے میں دیکھ لیجئے، صدام کو دیکھ لیجئے، اور جو بھی ہٹلر کو دیکھ لیجئے، اور جو لوگ تشدد کے ساتھ جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہا، ظلم پھیلا کر جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہا،
آپ دیکھیے کس طریقے سے پروردگار عالم نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا ہے کہ انہیں خود نہیں پتا چلا کہ ہمارے اوپر ہمارے ہی ملک میں عذاب آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ آپ ذرا سوچئے، فرعون کو دیکھ لیجئے کہ فرعون نے صرف اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس بسم اللہ کی وجہ سے عذاب گھر میں نہیں آیا، اللہ نے گھر سے باہر نکالا۔ اللہ نے گھر سے باہر نکالا، اور گھر سے باہر نکال کر کے اس طریقے سے انتظام کیا، اس طریقے سے انتظام کیا کہ آپ دیکھیے، اسی لیے کہا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بندے بن کر، شکر گزار بندے بن کر اپنے شریف النفس ہونے کی مثال پیدا کرو، شکر گزار بندے بن کر اپنی ماں کی طہارت کا ثبوت عطا کرو، شکر گزار بندے بن کر اپنی پاک و پاکیزہ نسل کی ضمانت لے لو، چونکہ شکر گزار وہی بندہ بنتا ہے جس کی نسل میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے، اور جس کی کفر وہی اختیار کرتا ہے جس کے حسب و نسب میں کمی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ کب بڑھائے گا؟ جب ہم شکر ادا کریں گے، جب ہم شکر ادا کریں گے تب پروردگار عالم ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا، ہمارے رزق کو بڑھائے گا۔ لیکن کب بڑھائے گا؟ جب ہم شکر ادا کریں گے تب وہ ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا، ہمارے رزق کو بڑھائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم شکر کس طریقے سے ادا کریں کہ پروردگار عالم ہماری نعمت کو بڑھا دے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دے۔ رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے، زیارت ناہیہ کا جملہ۔ رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ نماز کے بعد ہم کیسی دعا مانگتے ہیں؟ پروردگار عالم نے کہا دعا اس طریقے سے مانگو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں دودھ نہیں پلاتی ہے۔ ہمارا دعا مانگنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے ہاتھوں کو جوڑ کر گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں، اور اس کے بعد بھی اس کی رحیمیت ایسی ہے، کریمیت ایسی ہے کہ ہم کو ہر طریقے سے وہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ لئن شکرتم، راستے دو بنائے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ کب بڑھائے گا؟ جب ہم شکر ادا کریں گے، تب ہماری نعمت بڑھائے گا، تب ہمارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن ہم کو شکر ادا کرنا پڑے گا۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو آسمان سے ہماری نعمت آئے گی۔ معلوم ہوا راستے دو بنے، ایک شکر ادا کرنے کے، ایک نعمت آنے کی۔ اب ایک بات پتا چل گئی، تمام انسان وہ ہے، ساری دنیا کا انسان وہ ہے کہ جب زمین سے شکر بھیجے گا تو آسمان سے اس کی نعمت آئے گی، آسمان سے اس کا رزق آئے گا۔ انسانوں کو چھوڑ دو، آدم تم نبی اللہ ہوگے، لیکن تم کو اللہ سے تم کو شکر بھیجنا پڑے گا تب تمہاری نعمت آئے گی۔ نوح تم نبی اللہ ہوگے، تم کو زمین سے شکر بھیجنا پڑے گا تب تمہارے لیے آسمان سے نعمت آئے گی۔ 1,23,999 نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے جب زمین سے شکریہ ادا کیا ہے تو آسمان سے ان کی نعمت آئی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ نعمت کب آئے گی؟ راستے دو بنے، انسانوں کو چھوڑ دیجئے،
1,23,999 نبی وہ ہیں، انہوں نے جب زمین سے شکریہ بھیجا ہے تو آسمان سے ان کی نعمت آئی ہے۔ معلوم ہوا شکریہ نعمت لینے کے لیے شکر گزار بندہ آپ کو بننا پڑے گا، کفر اختیار نہیں کرنا پڑے گا، اور جب شکر ادا کرو گے تو اللہ کی طرف سے نعمت آئے گی۔ لیکن میں کہوں گا پالنے والے، یہ تیرا قانون ہے، اس قانون میں کسی قسم کی کوئی کبھی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک ہی قانون، تیرا بنایا ہوا قانون ایک ہی رہتا ہے۔ تو نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اس میں کہیں سے کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو نے کہا زمین سے شکریہ بھیجیں گے، آسمان سے نعمت آئے گی، تو اب یہی ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جب زمین سے شکریہ جائے تو آسمان سے نعمت آئے۔ لیکن مجھے ایک جگہ وہ نظر آئی کہ جب زمین سے رزق گیا، تیرا قانون یہ ہے کہ زمین سے شکریہ جائے گا، آسمان سے رزق آئے گا، آسمان سے نعمت آئے گی، لیکن ایک جگہ مجھے یہ نظر آیا کہ جب زمین سے رزق گیا تو آسمان سے شکریہ آیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اہل بیت ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات وہ 1,23,999 نبی وہ جو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ ان کے لیے نعمت بھیجے گا۔ اہل بیت وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں رزق بھیجتے ہیں تو اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اہل بیت ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب نہ کہنا اہل بیت ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، علی ہمارے جیسے ہیں، یہ تو اس معبود حقیقی کا شکر تھا کہ ان کو پروردگار عالم نے ان کو ہمارے درمیان ہماری طریقے سے بھیج دیا، ورنہ ہم صراط مستقیم کا مطلب نہ سمجھ پاتے کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں۔ یہ تو اس معبود حقیقی کا کرم تھا کہ اس نے اہل بیت کو ہمارے درمیان ہماری طریقے سے بھیج دیا، ورنہ ہمیں صراط مستقیم کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم بالکل نہ پتہ چلتا کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں۔ ہاں عزادارو، آپ یہ بتائیے اہل بیت نے روٹی کب بھیجی؟ 3 دن تک روزے پر روزہ رکھا، 3 دن تک روزے پر روزہ رکھا، اور 3 دن تک جب اہل بیت علیہ السلام نے روزے پر روزہ رکھا تو پروردگار عالم اس ادا پر اتنا خوش ہوا، اور ایسے نہیں روٹی منگوا لی، اپنے اعجاز سے روٹی نہیں منگوائی۔ بھائی اللہ تھا، معجز نما ہے، جو موسیٰ کو عصا دے کر کے اتنا معجزہ اس میں دے سکتا ہے کہ موسیٰ جب چاہیں تو اس سے پانی پی لیں، موسیٰ جب چاہیں تو اس کو درخت بنا لیں، موسیٰ جب چاہیں تو اس پر سواری کر لیں، موسیٰ جو چاہیں اس عصا سے کر لیتے تھے۔ آپ یہ بتا دیجئے جب ایک عصا سے موسیٰ اتنا معجزہ لے سکتے ہیں، اللہ ان کو اتنا معجزہ عطا کر سکتا ہے ایک عصا سے، تو پھر آپ یہ بتا دیجئے تو اللہ کیا اہل بیت کے در سے جو روٹی منگوائی ہے اپنے اعجاز سے روٹی نہیں منگوا سکتا تھا؟ لیکن اعجاز سے روٹی نہیں منگوائی، اعجاز سے روٹی نہیں منگوائی۔ روٹی کیسے منگوائی؟ اعجاز کے ذریعے نہیں، بلکہ روٹی منگوانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اور فرشتے کون؟ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ان کی خلقت صرف اور صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے، یعنی ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم کو آگے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ صلاحیت خالی دی ہے، اب ہم کو کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، 1 سال بعد کیا کرنا ہے، فیوچر کی بھی پلاننگ ہم طے کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت پروردگار عالم نے نہیں دی ہے کہ وہ فیوچر کی پلاننگ طے کریں۔ ان کو جہاں کہہ دیا گیا، جو کہہ دیا گیا بس وہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ فیوچر کی پلاننگ ان کے یہاں کرنے کی وہ نہیں ہے، لیکن انسان وہ ہے
بھائی ہم کو پروردگار عالم نے فیوچر کی پلاننگ کے لیے آگے ہم کو 1 سال بعد کیا کرنا ہے، 10 سال بعد کیا کرنا ہے، ہم آج اپنی اولاد کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، تعلیم کے اوپر اس کی تعلیم کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں. اگر ہم کو معلوم ہو کہ یہ میرا بچہ اس کا فیوچر صحیح نہیں ہوگا، دل و دماغ صحیح نہ ہو، تو کیا کوئی اپنی اولاد کو زبردستی ایڈمیشن کروا دے گا؟ چونکہ اس کا فیوچر دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم فیوچر پر پیسہ لگاتے ہیں، فیوچر طے کرتے ہیں، مستقبل کو طے کرتے ہیں کہ آنے والا زمانہ ہمارا کیسا ہوگا، کس طریقے کا ہوگا، کس طریقے سے ہم اپنی پلاننگ کو طے کر کے آگے اس طریقے سے ہم اپنی پلاننگ کو طے کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہم یوں ہی نہیں کہ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، پیسہ برباد کر دیتے ہیں. اہل بیت کے در سے روٹی منگوائی تو کیسے منگوائی؟ فرشتوں کو یتیم بنایا، اسیر بنایا، مسکین بنایا. فرشتوں کو یتیم بنایا، اسیر بنایا، مسکین بنایا. آیا فرشتہ، آنے کے بعد کہا میں یتیم ہوں. آپ سوچئے ہمارے آپ کے گھر کوئی سائل آ جائے اور ایسے موقع پر آ جائے جب ہم افطار لے کر کے بیٹھے ہوں رمضان المبارک میں، تو کیا ہم اس کو دے دیں گے؟ اگر کوئی بہت بڑا سخی ہے، دینے کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو یہ کہے گا بیٹھو افطار کر لیں گے تب دیں گے. اس کو بیٹھا دیا جائے گا کہ بیٹھو افطار کر لیں گے تب دیں گے. لیکن اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے دے دی. اچھا، یہ کوئی پلاننگ سے تو کام ہوا نہیں تھا، پری پلان نہیں کام ہوا تھا کہ روٹی جنت میں جائے گی صرف فاطمہ ہی پکائیں گی، صرف شہزادی ہی روٹی پکائیں گی. یہ کوئی پری پلان کام نہیں ہوا تھا. نہیں، شہزادی کے گھر میں شہزادی کا ایک عادت تھی، شہزادی کا ایک قانون تھا کہ ایک روز شہزادی گھر کا کام کرتی تھی، ایک روز گھر کی خادمہ، گھر کی کنیز سارا کام کرتی تھی. یہ شہزادی کا اپنا ایک اصول تھا. ہمارے ہاں کیا اصول ہے؟ اگر گھر کی نوکرانی، گھر کی خادمہ کام کرنے کے لیے آئے، ایک گلاس نہ دھل کر کے جائے، تو دوسرے روز ہم کہتے ہیں کہ تم نے وہ گلاس وہاں بیسن میں نہیں تھا تو تم نے اس کو نہیں دھلا. ہم دوسرے روز بہت سخت لہجے میں اس کو ڈانٹتے ہیں. ہم کو اس لہجے میں اپنے سدھار کرنا چاہیے اگر ہم شہزادی کے سچے ماننے والے ہیں. شہزادی کا کیا اصول تھا؟ ایک روز شہزادی کام کرتی تھی، ایک روز گھر کی کنیز کام کرتی تھی. تو اگر یہ مانیے کہ پہلے روز شہزادی نے روٹی پکائی تو یہ ماننا پڑے گا دوسرے روز فضہ نے روٹی پکائی، پھر تیسرے روز شہزادی نے روٹی پکائی، پھر تیسرے روز شہزادی نے روٹی پکائی. اب تیسرے روز جو شہزادی نے روٹی پکائی، آپ نے سوچا، غور کیا، پھر تیسرے روز جو شہزادی نے روٹی پکائی. اب اس کا مطلب یہ ہے ایک روز اگر شہزادی کے پکی ہوئی روٹی گئی تو ایک روز فضہ کی پکی ہوئی روٹی گئی. یعنی یہ مانو کہ 3 دن میں 2 دن شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں گئیں اور ایک دن فضہ کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے اگر کوئی وابستہ ہو جاتا ہے تو اسی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. ان کے ہاں علیحدگی نہیں ہے، ان کے ہاں دوری نہیں ہے. کربلا میں شاید جب امام حسین علیہ السلام جان کو اجازت نہیں دے رہے تھے تو ایک مرتبہ جان نے کہا مولا آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، میرا رنگ کالا ہے، اس لیے آپ مجھے نہیں اجازت دے رہے ہیں. تو صحیح کہ اپنے اس کالے بدن کو، اپنے اس سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں نہ ملا دوں تو میرا نام جان نہیں،
تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بعد شہادت حسین سید سجاد آئے اور آنے کے بعد جب شہداء کی لاش کو دفن کر رہے تھے تو کیا دیکھا؟ بنی اسد نے کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جس کے اوپر سے نور آسمان تک جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے پوچھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ جان کا جنازہ ہے، یہ میرے بابا نے اس کے دعا دی تھی جب اس نے کہا تھا تو صحیح جو اپنے بدبودار پسینے کو، اپنے سیاہ خون کو آپ کے خون سے نہ ملا دوں۔ تو یہاں پر مرتبہ اگر اس در سے وابستہ ہو جاؤ گے تو مرتبہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جنت تم زمین پر رہ کر کے خود بانٹو گے۔ بہلول نے گھروندہ بنایا، ہارون رشید کو جنت دکھائی دے رہی ہے، اور دوسرے دن جب بہلول وہی گھروندہ خریدنے آیا تو کہا پوری سلطنت دے دو، تب بھی یہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہا وہ جو گھروندہ خریدا گیا وہ غیب پر ایمان رکھ کر کے خریدا گیا، یعنی انویسٹمنٹ جو کرو یہ نہ سوچو کہ اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ غیب پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی بڑا محل جنت میں ملے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ انویسٹمنٹ یہ نہ دیکھ کر کے کرو کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اس کی بارگاہ میں تم کر رہے ہو۔ 70% کوئی دنیا میں نہ کوئی انشورنس کمپنی دیتی ہے نہ کوئی بینک دیتا ہے، لیکن اہل بیت کا ادھر ہے جہاں کہا جاتا ہے تم خرچہ 1 دینار کرو گے تو تم کو 70 دینار ملے گا، 1 روپیہ کرو گے تو 70 روپیہ ملے گا، $1 کرو گے تو $70 ملیں گے، لیکن تمہیں احساس نہیں ہوگا، اہل بیت بتا کر کے نہیں دیتے کہ تمہیں ملے گا کب۔ تو 3 دن تک روٹیاں گئیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کو گوش گزار کر دوں، اہل بیت کا گھرانہ کوئی ایسا گھرانہ تو تھا نہیں کہ جس کے گھر میں گیہوں رکھا ہو، غلہ رکھا ہو، نہیں۔ یہاں پر مولا کائنات یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے جو پیسہ ملتا تھا اس سے جو غلہ خرید کر لاتے تھے تب گھر میں روٹی پکتی تھی۔ ان کے یہاں اسٹاک نہیں رہتا تھا، سرمایہ محفوظ نہیں رہتا تھا، اس سے جو ملتا تھا تب شہزادی اس کو چکی میں پیستی تھی اور تب جا کر کے روٹی پکتی تھی، یوں ہی نہیں پکتی تھی روٹی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، شہزادی نے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تو روٹی کھاتا نہیں، نہ اللہ روٹی کھائے نہ اس کے فرشتے روٹی کھائیں، تو جب نہ اللہ کھائے نہ اس کے فرشتے کھائیں تو روٹی اللہ نے منگوائی کیوں؟ اور وہ بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ وہ فرشتوں کے ذریعے سے کیسے؟ اپنی عبادت سے ہٹایا، اپنی عبادت سے ہٹایا، اپنی عبادت سے ہٹا کر کے پروردگار عالم نے اپنی عبادت سے ہٹایا اور اہل بیت کے در سے روٹی منگایا۔ میں نے کہا نا فرشتے صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے کائنات کو یہ پیغام دے دیا خالی میرا سجدہ کرنے سے کام نہیں بنے گا جب تک در اہل بیت پر جانے کے عادی نہ بنو گے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ در اہل بیت پر 3 روز تک بھیجتا رہا۔ میں نے کہا روٹی نہ اللہ کھائے نہ اللہ کے فرشتے کھائے۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دیں، اللہ بیکار اور فضول کی باتوں کو بھی نہیں پسند کرتا، نہ کوئی بیکار۔ جب بیکار، ہمارے ہاں ذرا سا پڑھا لکھا طبقہ ہے، سوشل طبقہ ہے، تعلیم سے قریب تر رہنے والا طبقہ ہے، تو وہ طبقہ ادھر ادھر کی فضول باتوں کو پسند نہیں کرتا، ادھر ادھر کی فضول باتوں کو پسند بالکل نہیں کرتا، اور صرف ایک ہی بات کہتا ہے، ہم کو فضول کی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح
اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو. ہاں ہو ہنسی مذاق کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں. ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہم چائے نہیں پیتے. صحیح باتیں ہم سے کرو, نہیں تو آپ اپنا کام دیکھو. بڑے بڑے علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو صرف اتنی بات کرتے ہیں جتنی ان کو بات کرنا ہوتی ہے, اتنی ہی بات کرتے ہیں. تو اب سوال اس بات کا ہے کہ اللہ اہل بیت سے روٹی منگوا رہا ہے, جبکہ اللہ فضول اور بیکار کی باتوں کو پسند نہیں کرتا. تب آپ یہ بتائیے, اگر روٹی منگوانے کا کوئی ریزن نہ رہا ہوتا, کوئی مقصد نہ رہا ہوتا, تو اللہ روٹی منگواتا کیوں؟ سوال اس بات کا ہے کہ روٹی منگوانے کا کوئی ریزن نہ رہا ہو, کوئی مقصد نہ رہا ہو, کسی وجہ سے روٹی نہ روٹی منگوائی جا رہی ہو بغیر ریزن کے اللہ نے اپنی عبادت سے تو ہٹایا نہیں. اب آپ یہ بتاؤ وجہ کیا تھی کہ پروردگار عالم نے روٹی منگوائی در اہل بیت سے, وہ بھی فرشتوں کو بھیج کر کے؟ وجہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. چونکہ جنت میں پروردگار عالم نے جو نعمتیں تیار کی تھی, ان نعمتوں میں کچھ کمی تھی. ان نعمتوں میں کچھ کمی تھی. جب شہزادی کے در کی روٹیاں اس جنت میں شامل ہوئی, تب جا کر کے جنت کی نعمت مکمل ہوئی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اب یہ سمجھ لیجئے, دشمنوں نے سیدہ صرف سوچ لے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے, اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے. چونکہ جنت کی نعمتوں میں شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں ہیں جن سے شہزادی نے منہ موڑا ہے. مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور جن کے سلام کا جواب شہزادی نے نہ دیا ہو, ان کو مسلمان کہاں سے سمجھا جائے گا؟ ان کو مسلمان کہاں سے سمجھا جائے گا جن سے شہزادی کونین نے منہ موڑ لیا ہو, جن سے بات نہ کی ہو؟ آپ بتائیے, ان کے سلام کا جواب شہزادی جب نہیں دے رہی ہیں تو کہاں سے؟ شہزادی نے ان سے منہ موڑا, ان سے بات نہیں کرنا پسند کیا, تو پھر وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ منہ موڑ کر کے شہزادی نے بتا دیا. شہزادی کونین نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو پھر جنت کے بارے میں تم صرف سوچو. اور دیکھیے شہزادی کا مرتبہ آپ سمجھیے کہ شہزادی کا مرتبہ کیا ہے. حسنین نے صرف اتنا کہا تھا, اماں کیا ہمارے لیے لباس نہیں آئے گا؟ اماں کیا ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے؟ شہزادی کونین نے کہا درزی کے یہاں سلنے کے لیے گیا ہے, درزی کے یہاں سلنے کے لیے گیا ہے. ابھی شہزادی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ زبان جنت خود آ گیا اور یہ کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں, میں حسنین کا درزی ہوں, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اور اسے لباس لے کر کے آ گیا. یعنی معلوم یہ نہیں کہا کہ جنت سے میں آیا ہوں, لباس لے کر آیا ہوں. اگر شہزادی کا گھر اور جنت دو جگہ ہوتی تو جنت کا نام لیتا. جب انسان وہیں سے آتا ہے تو پھر جنت کا نام نہیں لیتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. ہمارے ہاں اگر میں کبھی آسٹریلیا پہنچ جاؤں اپنے کسی اور کام سے, اور میں پوچھتا پہنچوں کہ جناب فیروز صاحب کے گھر کسی طریقے سے پہنچ جاؤں, اس وقت پہنچوں جب فیروز صاحب گھر نہ ہو, اور پتہ کروں فیروز صاحب ہیں, کہا نہیں. آواز ہے کون؟ میں کہوں کہ میں باقر مہدی, تو باقر مہدی سے واپس کر دیا جائے گا کہ نہیں ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں مولانا باقر مہدی انڈیا سے آیا ہوں, جیسے کہ مولانا باقر مہدی انڈیا سے آیا ہوں, فوراً فیروز صاحب کو فون کر کے بلوایا جائے گا, کال کر. یعنی ہمیں جو عزت ملی باقر مہدی کو نہیں ملی, مولانا صاحب کو عزت ملی. اور در اہل بیت پر
رضوان جنت کو عزت نہیں مل رہی ہے، حسنین کے درزی کو عزت مل رہی ہے۔ یہاں عہدے سے نہیں جایا جاتا ہے، یہاں عہدہ کم کر کے جایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں، اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر۔ بس آخری بات کہ شہزادی کا گھر اور جنت دو جگہ نہیں ہے، ایک جگہ ہے۔ بس آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر گئے، دق الباب کیا، کیا دیکھا؟ فضہ باہر آئیں۔ فضہ کے حلیے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ فضہ گھر کے کام میں مصروف تھی۔ کہا فضہ تم شہزادی کا دل جیت لیتی ہو، شہزادی کے لیے ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، ایسا لگتا ہے جنت میں جاؤ گی، ایسا لگتا ہے جنت میں جاؤ گی۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کو جلال آ گیا اور فوراً کہا سلمان جنت میں جائے تو۔ سلمان لرزنے لگے، کانپنے لگے، مولا کائنات کے پاس پہنچے، کہا مولا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف فضہ کے حالات کو دیکھ کر کے میں نے کہا فضہ لگتا ہے تم جنت میں جاؤ گی۔ فضہ نے مجھ کو اس طریقے سے جواب دیا، کہا سلمان تو وہاں گیا ہی کس لیے تھا؟ چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ گئے اور جانے کے بعد جب گئے تو جانے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے، دق الباب کیا، سلمان باہر آئے، فضہ باہر آئیں، کہا فضہ تم نے سلمان کو کیا کہہ دیا؟ کہا مولا میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا مولا یہ مجھے جنت کی بشارت دے رہا تھا، مولا یہ مجھے جنت کی بشارت دے رہا تھا، مجھے جنت میں جانے کے لیے دعائیں دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا جنت میں وہ جائے جو جنت میں رہتا نہ ہو، ہم تو ہیں جنت میں۔ یعنی فضہ نے بتا دیا شہزادی کا گھر جنت ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی بلندی کیا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا مجلس تمام ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو ثانی زہرا کا لقب کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ شہزادی فاطمہ زہرا، شہزادی زینب کو ثانی زہرا کا لقب کسی اور نے نہیں دیا تھا، شہزادی فاطمہ زہرا نے ہی دیا تھا، بیٹی تم ثانی زہرا ہو۔ جناب فاطمہ زہرا نے ہی کہا تھا کہ تم ثانی زہرا ہو۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا آج عشرے کی آخری مجلس ہے، میں اتنا کہوں گا عزاخانے تو بند چل رہے ہوں گے لیکن عزاخانے میں ایک ایک لوگوں کو جانے کی اجازت تو ہوگی ہی۔ ایک ایک لوگ جا کر کے عزاخانے کی چوکھٹ پر اپنی جبھی کو رکھ کر کے کہو کہ شہزادی حق ماتم ادا نہیں ہوا، آپ کے قدم ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ بس عزاداروں میں نے مجلس کو تمام کیا، زندہ رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور پھر یہ غم ہے، جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ بس عزاداروں تاریخ نے لکھا ہے کہ 11 محرم کوئی صبح میں جب جلاد کو بلایا گیا تو جلاد نے سے شمر ملعون نے کہا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اس طریقے سے پہناؤ کہ ہاتھ سے وہ اتنی سخت ٹائٹ پہناؤ کہ ہلے نہ۔ اس نے ہتھکڑی پہنائی، بیڑی پہنائی اور پیروں میں ہتھکڑی ڈالی، بیڑی ڈالی، گلے میں خاردار توق ڈالا اور جتنا سخت کر سکتا تھا اتنا سخت کیا۔ حداد نے، لوہار نے، ایک مرتبہ عزادارو تاریخ نے لکھا ہے، عزادارو رو دل کھول کر کے رو، آج آخری مجلس ہے، اب زندہ رہیں گے تو حسین کی عزاداری ملے گی اور اگر اس دنیا سے چل بسے تو پھر ہمیں حسین کی عزاداری نہ ملے گی۔ ہم بھی زندہ رہیں گے تو یہ مجلسیں پڑھنا ہمیں ملیں گی اور اگر نہیں زندہ رہے تو ہمیں بھی حسین کی مجلسیں پڑھنا نہیں ملیں گی۔ ہاں عزادارو اگر پڑھتے پڑھتے موت آ جائے
تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہے۔ اگر حسین پر گریہ کرتے کرتے موت آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک مرتبہ کہا کمر کا لنگر بھی اتنا ٹائٹ کر دو کہ سید سجاد کو جھکنے میں بھی کمی ہو۔ عزاداروں آپ بتائیے اگر کمر ٹائٹ ہوتی ہے تو رکوع میں جانے میں کتنی دقت ہوتی ہے، لیکن سید سجاد نے کربلا سے لے کر کے شام تک وہ عبادت کی اتنے سخت لنگر میں، اتنے ٹائٹ لنگر میں کہ سید سجاد ٹھیک طریقے سے جھک نہیں پاتے تھے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ سچا عابد ہوتا کیسا ہے۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہے۔ تاریخ لکھا ہے کہ بعد شہادت حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک ایسے بازار سے گزرا جہاں تماشائیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ قافلہ چلتا تھا اور رک جاتا تھا، قافلہ چلتا تھا اور رک جاتا تھا۔ اسی دوران ایک معظمہ یہ آواز دیتی ہوئی آئی، بیٹا حسین تم کدھر ہو، بیٹا حسین تم کدھر ہو۔ یہ آواز شہزادی زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے معظمہ تو کس حسین کو آواز دے رہی ہے، میرے حسین کو آواز دے رہی ہے یا اپنے حسین کو آواز دے رہی ہے؟ عزادارو سن نہ پائیے گا اس معظمہ نے شہزادی کو کتنا سخت جملہ کہا کہ قائدن معاذ اللہ نعوذ باللہ، میں اپنے حسین کو آواز دے رہی ہوں۔ شہزادی نے کوئی تلخ جواب نہیں دیا۔ عزادارو کہا جا دیکھ تیرا حسین میرے حسین کے غم میں تیرے گھر میں فلاں حجرے میں ماتم کر رہا ہے۔ اب جو وہ اپنے گھر میں گئی تو اس نے کیا دیکھا، میرا حسین زار و قطار رو رہا ہے، میرا حسین زار و قطار گریہ کر رہا ہے۔ کہا بیٹا حسین تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہا اماں قافلے میں میں نے ایک سر دیکھا ہے جس سر کا نام حسین ہے، قافلے میں نے ایک سر دیکھا ہے جس سر کا نام حسین ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ ماں نے کہا نہیں میرا مولا حسین تو نہیں ہو سکتا، میرا مولا حسین تو نہیں ہو سکتا، میرا حسین تو مدینے میں ہے۔ کہا نہیں اماں آپ نے نہیں پہچانا، وہی میرا حسین ہے، وہی میرا مولا حسین ہے۔ ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا میرے حسین کو کون قتل کر سکتا ہے، میرے حسین کے تو عباس جیسا بھائی ہے، میرے حسین کو کون قتل کر سکتا ہے، میرے حسین کے تو عباس جیسا بھائی ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، وہ حسین اٹھا اور ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ کہا اماں آپ نے نہیں پہچانا، وہی میرا مولا حسین ہے، وہی میرا آقا حسین ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا کہ وہی میرا آقا حسین ہے، وہی میرا مولا حسین ہے، ہاں عزادارو بس اتنا کہا کہ وہی میرا مولا حسین ہے، وہی میرا آقا حسین ہے، اور اتنا رویا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اس نے اپنے بیٹے حسین کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اسی ناقے کے قریب آئی جس ناقے سے آواز آئی تھی تو اپنے حسین کو ڈھونڈ رہی ہے، میرے حسین کو ڈھونڈ رہی ہے، اور آنے کے بعد کہا میرا حسین تمہارے حسین کے غم میں روتا روتا چلا گیا ہے، میں اپنے حسین کو تم سے لوں گی۔ عزادارو اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب نے کہا سید سجاد ذرا اس کے لیے دعا کر دو، یہ حسین تمہارے بابا کے حسین کے غم میں روتا روتا چلا گیا۔ عزادارو سید سجاد نے ایک مرتبہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، پیروں کی بیڑیاں سنبھالی، کمر کا لنگر سنبھالا، گلے کا خاردار توق سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پالنے والے یہ حسین میرے بابا کے حسین کے غم میں روتا روتا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اسے دوبارہ زندہ کر دے۔ عزادارو ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی، وہ حسین اٹھا اور یہ کہتا ہوا اٹھا قافلے والوں تم میں زینب کون ہے، قافلے والوں تم میں زینب کون ہے؟ شہزادی زینب نے کہا انا زینب، میں زینب ہوں۔ شہزادی زینب کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا آپ زینب ہیں؟ کہا ہاں میں زینب ہوں۔ کہا آپ زینب ہیں؟ کہا ہاں میں زینب ہوں۔ کہا اگر آپ زینب ہیں تو ابھی رسول خدا آئے تھے، انہوں نے کہا میری نواسی کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اللہ، جس زینب کو رسول سلام کہلائیں اس زینب کو امت نے اسیر کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارزم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے شہداء معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سے عبادت کو قبول کر لے۔ شہزادی کونین اس عشرہ مجالس کو، محرم کی اس عشرہ مجالس کو آپ قبول فرمائیں، اور اس کو برپا کرنے والوں کو کاروبار میں اور
ان کے بزنس میں ان کی اولاد کو ترقی عطا فرمائیں، اور اس عشر مجالس کو منعقد کرنے والوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائیں، اور ان کا نام دنیا میں حسین مظلوم کی عزا کو کی شہرت کو لے کر کے ہی بلند ہو، حسین مظلوم کی عزا، حسین مظلوم کے چاہنے والوں کو میں ہی ان لوگوں کا شمار ہو جنہوں نے اس عشر مجالس کا انعقاد کیا ہے۔ کووڈ-19 کورونا وائرس کو جلد جلد میرے معبود اس فرش عزا کے صدقے سے تو خاتمہ کر دے۔ میرے معبود ہم سب کو شمار امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں۔